بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام نجی زندگی کی تاریخ یعنی دا ہسٹری آف پرائیویٹ لائف۔ مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ 20ویں صدی کے شروع میں شہروں میں مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں یہ شرائط ہو گئی تھیں کہ سڑک کتنی چوڑی ہو، مکان کی بلندی کتنی ہو اور بیلکنی کی جگہ کتنی ہو۔ اس زمانے میں عمرہ نے یونانی، رومی اور گوتھک طرز تعمیر سے متاثر ہو کر اپنے مکانات بنوانا شروع کر دیے تھے۔ گھروں کی آرائش پر خصوصی توجہ دی جانے لگی تھی، جیسے کہ دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے، دیواروں پر تصویریں اور ساتھ ہی وال پیپرز کا رواج بھی عام ہو گیا تھا۔ فرنیچر کی ترتیب کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں اپارٹمنٹس بننا شروع ہوئے تھے۔ ان بلڈنگز میں پہلے اور دوسرے فلور پر تاجر رہا کرتے تھے، تیسرا فلور غریب لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ اپارٹمنٹ کی عمارت میں نگران اور چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ ہر عمارت میں کھلی جگہ ہوتی تھی۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی وہ حصہ ہوتا تھا کہ جہاں سے ملاقاتی بغیر اجازت کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اپارٹمنٹ میں کھانے کے کمرے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں سونے اور چاندی کی اشیاء اور قیمتی برتن ہوا کرتے تھے۔ یہاں دعوتوں کے علاوہ خاندان کے لوگ بھی روز ملا کرتے تھے۔ اب مہمانوں کو خوابگاہ میں نہیں بلایا جاتا تھا۔ بہت کم حالات میں کسی کو یہ موقع ملتا تھا۔ بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ چھوٹے بچے آیاؤں کے پاس اور بڑے بورڈنگ ہاؤس میں رہا کرتے تھے۔ عمرہ گھروں میں اپنی دیہی رہائش گاہوں پر چلے جاتے تھے۔ وہاں سے اکتوبر یا نومبر میں واپس آتے۔ پیسے والے چھٹیاں گزارنے سے ساحل سمندر اور معدنیات کے چشموں پر جاتے۔ پیسے والے چھٹیاں گزارنے ساحل سمندر اور معدنیات کے چشموں پر جاتے تاکہ شہروں میں رہنے کی وجہ سے فطرت سے جو دوری ہو گئی ہے، اس طرح فطرت سے رشتہ قائم ہو جائے۔ شہروں میں جیسے جیسے لوگوں کی مصروفیات بڑھیں، اسی کے ساتھ چھٹیوں کے بارے میں ان کی قدر و قیمت بڑھی، اور اس قسم کی منصوبہ بندی شروع ہوئی کہ چھٹیاں کہاں اور کیسے گزاری جائیں۔ عمرہ اور عام لوگوں کے درمیان فرق کو اب زیادہ محسوس کیا جانے لگا تھا، کیونکہ یہ لوگ کلبز، جوا خانے، کیفیز اور ہوٹلز کو اپنے لیے مخصوص کرنے لگے تھے کہ جہاں دوسرے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان جگہوں پر اکثر مرد ہوتے تھے، عورتیں نہیں۔ اگر عورت پبلک میں اکیلی نظر آ جائے تو پھر اس کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں رہتا تھا۔ عمرہ نے خود کو عوام سے دور رکھنے کے لیے تھیٹرز، جہازوں اور حماموں میں اپنی جگہیں مخصوص کر لی تھیں۔ اس طرح وہ علیحدہ رہ کر اپنی دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ مگر نجی زندگی مکان کے اندر ہی ہوا کرتی تھی، جو انسان کی حفاظت کرتی، اسے اطمینان، خاموشی اور سکون عطا کرتی۔ مکان انسان کے لیے ایک بڑی نعمت تھی، کیونکہ یہ اسے صدیوں کی خانہ بدوشی کے بعد ملا تھا۔ یہ اسے شناخت مہیا کرتا تھا۔ گھر کے بعد فرد اور خاندان خود کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس کرتے تھے۔ اس لیے صنعتی دور میں جب فیکٹریز بننا شروع ہوئیں تو صنعت کاروں نے اس کا خاص خیال رکھا کہ ان میں مزدوروں کے مکانات ہوں تاکہ وہ اطمینان سے کام کر سکیں۔ مکان کی وجہ سے خاندان کی زندگی منظم ہوئی، اور منظم خاندان ریاست کے لیے وفادار ثابت ہوا۔ مکان سے خاندان کے سماجی مرتبے اور ذہنی ترقی کا پتہ چلتا تھا کہ اس نے گھر کو کس طرح سے رکھا ہے اور اس کی آرائش کس طرح سے کی ہے۔ گھر فرد کی آزادی کی علامت تھا۔ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے۔ آہستہ آہستہ نئی ایجادات نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ کتابوں نے اسے باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا، اور بعد میں فون کی سہولت کی وجہ سے اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے ہو گیا۔ بورژوا طبقے کے مکانات سے غریبوں کے مکانات مختلف ہوتے تھے، جو گندگی اور غلاظت میں گھرے ہوتے تھے۔ صفائی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی تھیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں مزدوروں نے دوسرے مطالبات کے ساتھ مکانات کا بھی مسئلہ اٹھایا اور کشادہ ہوادار مکانوں پر زور دیا۔ چونکہ مزدوروں یا غریبوں کے مکانات چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے وہ وہاں پوری طرح سے لطف نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ شہر کی کھلی جگہوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ، باغ اور کھیل کے میدان ان کی سرگرمیوں کے مراکز ہو گئے۔ ان غریبوں کے لیے شہر ایسا ہی تھا جیسے کہ شکاریوں کے لیے جنگل، اور اس سے شہری اور دیہاتی زندگی میں مماثلت پیدا ہو گئی۔
اکثر پیشہ ور جیسے جولاہے یا موچی جس گھر میں رہتے تھے وہیں پر کام کیا کرتے تھے۔ اس ماحول کے وہ اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے جگہ اور مقام کی اہمیت تھی۔ کوالٹی اتنی زیادہ ضروری نہیں تھی، اس لیے جب حکومت نے انہیں اس ماحول سے نکال کر دکانیں دیں اور گھر اور کام کی جگہ کو علیحدہ کیا تو انہوں نے اس کی زبردست مزاحمت کی۔ فرانس میں 19ویں صدی میں لوگ لڑائی جھگڑوں سے اس قدر خوفزدہ رہنے لگے تھے کہ انہوں نے گھروں کی اس طرح سے آرائش کی جس سے یہ خوف ظاہر ہوتا تھا کہ ان پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ کسی جگہ کو کھلی نہیں رکھتے تھے۔ فرش اور دیواریں سب ڈھکی رہتی تھیں، یہاں تک کہ پیانو کی ٹانگوں پر بھی غلاف چڑھا رہتا تھا۔ ہر چیز کو ڈھکنے کی وجہ سے ان کے اندر کا خوف کم ہو جاتا اور ان میں تحفظ کا احساس پیدا ہو جاتا۔ اس وقت تک باورچی خانے کو مکان یا اپارٹمنٹس کے بالکل کونے میں بنایا جاتا تھا تاکہ دھویں اور کھانا پکانے کے عمل سے مکینوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس جگہ چونکہ مالک قدم نہیں رکھتا تھا، اس لیے صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ جب پاسٹر نے گندگی کو بیماریوں کی وجہ قرار دی تو پھر اس وقت صفائی پر توجہ دی گئی۔ اسی طرح ٹوائلٹ کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ 1865 عیسوی تک پیرس میں اوپر کے فلیٹس میں نل نہیں ہوا کرتے تھے، غسل خانے بھی دور کسی کونے میں ہوتے تھے۔ چونکہ لوگ کم نہاتے تھے اس لیے پانی کی زیادہ قدر نہیں تھی۔ جب پاسٹر نے بیکٹیریا اور جراثیم دریافت کیے تو ہاتھ دھونے کا رواج ہوا۔ فلش کی ابتدا اگرچہ ہو چکی تھی مگر یہ زیادہ مقبول نہیں ہوا، کیونکہ فضلے کو کھاد کے لیے اہم سمجھا جاتا تھا۔ جب اسے شہر کی گلیوں سے لے جایا جاتا تو ہر طرف بدبو اٹھتی تھی۔ 1855 عیسوی میں برطانیہ میں قانون بنایا گیا کہ سارا فضلہ نالیوں کے ذریعے بہایا جائے۔ کسانوں میں فضلے کی کھاد کا رواج اس وقت ختم ہوا جب کیمیکل کھاد مقبول ہوئی۔ گندا پانی جو اب تک حوضوں میں جمع ہوتا تھا اب اس کے لیے نالیاں بنائی گئیں اور ٹوائلٹ کی صفائی بھی فلش سسٹم کی وجہ سے ہونے لگی۔ دیہاتوں میں جاگیردار کا شاندار محل ہوا کرتا تھا، جبکہ کسان اور غریب ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے جہاں اکثر مویشی اور جانور بھی ان کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ اس گندے ماحول کی وجہ سے ان میں بیماریاں پھیل جاتیں۔ جب ڈاکٹرز اور سماجی کارکنوں نے کسانوں اور مزدوروں کی حالت زار اور ان کے مکانوں میں غیر معیاری صفائی اور ان میں پائی جانے والی بیماریوں پر تحقیق کی تو معاشرے کو احساس ہوا کہ اگر ان کی حالت کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو اس صورت میں پورا معاشرہ بیماریوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لہٰذا اس زمانے میں کئی روشن خیال صنعت کار ایسے تھے کہ انہوں نے جب مزدوروں کے لیے نئے کمپلیکس بنوائی تو ان میں جو اپارٹمنٹس تھے وہ صحت کے نقطۂ نظر سے تعمیر ہوئے۔ ان میں 2 سونے کے کمرے، باورچی خانہ جو کشادہ اور ہوادار ہوتا تھا، اور پانی کی سہولت، یہ سارے انتظامات ہوتے تھے۔ کمپلیکس میں ڈاکٹرز کی کلینک، کھیل کے میدان، تعلیم کے لیے اسکول اور خریداری کے لیے دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مزدوروں کو صحت مند ماحول مہیا کیا جائے تاکہ وہ سکون سے کام کر سکیں۔ 18ویں صدی میں گھر کو مقدس جگہ کا مقام دے دیا گیا تھا، اسی لیے ریاست بغیر اجازت کے یہاں داخل نہیں ہو سکتی تھی، مگر ابھی تک فرد، خاندان اور ریاست کے درمیان حقوق کا تعین نہیں ہوا تھا۔ خط و کتابت کو ابھی تک خفیہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ شوہر بیویوں کے، ہیڈ ماسٹرز طالب علموں، وارڈن قیدیوں کے خطوط کھول کر پڑھ سکتے تھے۔ فرد آہستہ آہستہ خاندان سے علیحدہ ہو رہا تھا، مثلاً تنہا سونا، مرضی کا لباس پہننا اور پسند کی شادی کرنا خاندانی روایات کو کمزور کر رہی تھیں، اور جمہوری روایات نے فرد کے حقوق کو اور زیادہ بڑھایا اور ان کی حمایت کی۔ مزید برآں ہجرت نے خاندان کے رشتوں کو توڑنے اور مستحکم روایات کو ختم کرنے میں حصہ لیا۔ یہ ہجرت یورپ سے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ہوئی، اور خود ایک ہی ملک کے باشندے ملازمت اور تجارت کی غرض سے گھر سے دور رہنے لگے۔ اسی زمانے میں عورتوں نے بھی اپنے حقوق کی بات شروع کی اور برتھ کنٹرول اور ماں بننے کے اختیار کے بارے میں بحث و مباحثے شروع ہوئے۔ فرد کی آزادی کا اظہار ناموں سے بھی ہونے لگا۔ 19ویں صدی میں نام کے پہلے حصے میں کئی قسم کے نام ہوتے تھے، اور خاص طور سے ایسے نام کہ جو اولیاؤں کے ہوتے تھے اور جن سے کوئی نہ کوئی مذہبی خصوصیت ظاہر ہوتی تھی۔ اب نئے نام رکھنے کا شوق شہروں، گاؤں، امیروں اور غریبوں سب میں پھیل چکا تھا، کیونکہ یہ احساس ہوا کہ اگر نام مختلف ہوں گے تو اس سے انفرادیت ظاہر ہوگی۔
اب تک یہ دستور تھا کہ بچوں کے نام دادا دادی یا جد امجد کے ناموں پر رکھے جاتے تھے، مگر اب خاندان کے ناموں کو ترک کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو نام کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اس میں اثر اور طاقت ہوتی ہے، وہ ختم ہو گیا، اور یہ یقین بھی ختم ہو گیا کہ نام سے وراثتی خوبیاں منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بھی اب ذہن سے جاتی رہی کہ نام رکھنے سے فرد کے کردار کا تعین ہو جاتا ہے۔ اب نئے نام والدین کے ذوق کا اظہار کرنے لگا۔ ناموں کی قسموں میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہروں میں اگر ایک ہی نام کے کئی اشخاص ہوتے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا، اس لیے ناموں میں جدت آنے لگی تاکہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا جائے۔ اب طالب علم رومال، کپ، نوٹ بک یا یونیفارم پر نام کے پہلے اور آخری حروف لکھ دیتے تھے تاکہ پہچان رہے۔ وزٹنگ کارڈز کے رواج کے بعد نام کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ نام اور شناخت کا تعلق اس قدر گہرا ہوا کہ اب پالتو جانوروں کے نام بھی رکھے جانے لگے۔ آئینے کے استعمال سے بھی لوگوں کی زندگی پر اثرات ہوئے۔ 19ویں صدی میں گاؤں میں صرف نائی کے پاس آئینہ ہوتا تھا، اس کا استعمال بھی صرف مردوں کے لیے ہوتا تھا۔ شہروں اور گاؤں میں دکاندار چھوٹے آئینے فروخت کرتے تھے کہ جن میں لڑکیاں اور عورتیں اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھیں۔ بڑے سائز کے آئینے بہت کم ہوا کرتے تھے، خاص طور سے دیہات میں بالکل نہیں تھے، جس کی وجہ سے کسان اپنی جسمانی خصوصیات کے بارے میں دوسری کی رائے پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنے چہرے کے تاثرات کا اندازہ خود ہی لگایا کرتے تھے۔ آج اس پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے جسم سے بے خبر کیسے رہتے تھے۔ پھر آئینے کے بارے میں بہت سے توہمات بھی پیدا ہو گئی تھی۔ مثلاً اگر بچہ اسے دیکھ لے تو اس کا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ موت کے گھر میں اسے ڈھانپ کر رکھا جاتا تھا۔ شرفا کے گھرانوں میں اسے بے حیائی سمجھا جاتا تھا کہ عورت اس میں اپنی برہنگی کو دیکھ لے گی، یہاں تک کہ ٹب کے پانی میں بھی اسے اپنے برہنہ جسم کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس غرض سے پانی میں ایک خاص قسم کا پاؤڈر ملا دیا جاتا تھا تاکہ اس کا عکس پانی میں نظر نہ آئے۔ لیکن انہی پابندیوں نے اس جستجو اور شوق کو پیدا کیا کہ اپنے جسم کے بارے میں معلومات ہوں اور ان کے خد و خال سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اس غرض سے بڑے آئینوں کا رواج عام ہوا اور انہوں نے فرد کو اس کے جسم کے بارے میں پوری آگاہی عطا کر دی۔ آئینے کے استعمال سے فرد کی شخصیت کو ابھارنے اور جسم کے بارے میں اس کی واقفیت کو گہرا کرنے میں مدد دی، جس کی وجہ سے اسے اپنی جسمانی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس احساس نے اس کے لباس کے ذوق کو ابھارا تاکہ وہ اس کے سہارے دوسروں کو اچھا نظر آئے۔ اس انفرادیت کے جذبے نے اس میں یہ شوق پیدا کیا کہ وہ اپنی تصاویر بنوائے تاکہ موت کے بعد بھی اس کی نشانی باقی رہے۔ اس کا رواج اب عمرہ کے طبقے سے زیادہ تاجروں میں ہوا، اور یہ ان کی خوشحالی اور سماجی مرتبے کے بڑھنے کی نشانی تھی۔ اس اظہار کے ذریعے وہ عمرہ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ 18ویں صدی میں جا کر تصویر متوسط طبقے میں بھی مقبول ہوئی۔ اب چاہنے والوں اور محبوبوں کی تصاویر لاکٹس، چھوٹے باکس اور تمغوں پر بنائی جانے لگی۔ جب فوٹوگرافی شروع ہوئی تو اس نے تصاویر کو عام کر دیا، اور فوٹوگرافرز کی شہروں اور دیہاتوں میں دکانیں کھل گئیں۔ اور جب عام آدمی کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ اپنی تصویر بنوا کر رکھ سکے تو اس سے خود اس کی اہمیت اپنی نظروں میں بڑھ گئی۔ جب فوٹوگرافرز نے اپنی اسٹوڈیوز بنوائی کہ جس میں پورے سائز کے تصاویر بن سکتی تھیں تو اس نے لوگوں کی عادات کو بدلا کہ کس طرح سے تصویر بنوائی جائے، کس طرح کے پوز بنایا جائے اور چہرے پر کیسے تاثرات ہوں وغیرہ۔ چنانچہ ان تصاویر سے بچوں، والدین، اساتذہ اور مفکرین کے مختلف پوزز سامنے آتے ہیں۔ فوٹوز نے خاندان کی زندگی میں بھی تبدیلی کی، کیونکہ اب خاندان کے گروپ فوٹوز اور خاص لمحات ہمیشہ کے لیے منجمد ہو گئے، بلکہ ان سے وابستہ یادیں بھی ذہن میں باقی رہ گئیں۔ خاندان کے گروپ فوٹوز کی وجہ سے اس کا اتحاد باقی رہ گیا۔ اگر افراد ادھر ادھر چلے بھی جاتے تو ان فوٹوز کے ذریعے وہ خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ جب فوٹوگرافی میں ترقی ہوئی تو اس نے چہروں کی جھریاں اور داغ و دھبا صاف کر کے انہیں خوبصورت اور سمارٹ بنوا دیا۔ جب لوگوں نے بار بار تصاویر بنوائیں تو انہیں خود اپنے میں تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس نے عمر اور وقت کے بارے میں لوگوں کو حساس بنا دیا، ساتھ ہی عمر کے آخری حصے میں موت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ بڑھاپے کی تصویریں دیکھ کر جوانوں کو یہ احساس ہوا کہ
ایک دن ان پر بھی یہ وقت آئے گا، اس لیے بوڑھے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مر جاتے تو تصاویر کے ذریعے ان کی یاد باقی رہ جاتی۔ گھر میں دیواروں پر لگی یہ آباء و اجداد کی تصاویر ان کی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی تھیں۔ جب آبادی میں اضافہ ہوا تو اس کے ساتھ شناخت کے طریقے بھی بدلتے گئے۔ طالب علموں، مزدوروں اور فوجیوں کے نام معاولدیت کے رجسٹرز میں درج ہونے لگے تاکہ ہر ایک کو انفرادی طور پر پہچانا جا سکے۔ طوائفوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ میونسپلٹی میں اپنا اندراج کروائیں۔ بچوں کو ان کی پیدائش پر سرٹیفکیٹس دیے جاتے تھے کہ جو شہری انتظامیہ دیتی تھی۔ مسافروں کے پاسپورٹس تاکہ دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی شناخت قائم رہے۔ درجہ بندی اور رجسٹرز میں اندراج سے یہ فائدہ ہوا کہ منصوبہ بندی کی جانے لگی۔ ملازموں کے لیے بھی یہ ضروری ہو گیا کہ انہیں اپنی ایمانداری اور شرافت کا سرٹیفکیٹ اپنے پچھلے مالک سے لانا ہوتا تھا۔ شادی کے وقت دوسری پارٹی لڑکے کے کردار کے بارے میں چرچ کے عہدیداروں سے تصدیق کرتی تھی۔ ساتھ ہی میں وکیل حکومت کے عہدیداروں اور رشتہ داروں سے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی تھی۔ مجرموں کی شناخت کے لیے کئی طریقے اپنائے جاتے تھے، مگر 20ویں صدی میں انگلیوں کے نشانات کے ذریعے ان کا ریکارڈ محفوظ کیا جانے لگا۔ یہ ایک قدیم چینی طریقہ تھا جسے سب سے پہلے انگریزوں نے بنگال میں استعمال کیا اور پھر یہ یورپ میں رائج ہوا۔ 19ویں صدی میں روح اور جسم کے بارے میں متضاد نظریات تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاند کی حرکات سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ عورتوں کی ماہواری کو بھی وہ چاند کی گردش سے منسوب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جسم سے منسوب صدیوں کے توہمات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ناخن کاٹنا اور دانتوں کا گرنا، ان سے وہ زندگی کے بارے میں اچھے یا برے ہونے کا اندازہ لگاتے تھے۔ مجلسی آداب میں اس وقت تک زور سے ڈکار لینا، ہوا خارج کرنا، چھینکنا اور پسینہ بہانا برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خاندان میں توہمات کو قائم رکھنے میں آیائیں اور گھر کے ملازم مددگار ہوتے تھے، اور ان توہمات کی وجہ سے سائنسی سوچ کے بارے میں نظریات کے مقبول ہونے میں رکاوٹیں تھیں۔ جسم کے بارے میں عیسائی نقطہ نظر یہ تھا کہ انسان دوبارہ سے جنم لے گا۔ اولیاء انسانی جسم کو ایک قید خانہ کہتے تھے جو کہ ایک دن کیڑوں کی غذا بن جائے گا، اور ان کے نزدیک روح اور جسم میں ہمیشہ تصادم رہے گا، ان دونوں میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لیکن 19ویں صدی ہی میں نئی تحقیق یہ ثابت کر رہی تھی کہ بیماریوں کی وجہ گندگی اور گھٹا ہوا ماحول ہے، اور صحت کے لیے آکسیجن انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے سماجی رویوں اور عادتوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اب ہر شخص علیحدہ بستر پر سونے لگا، کیونکہ ساتھ سونے کی وجہ سے آکسیجن پوری نہیں ملتی تھی، اور خراب ہوا کی وجہ سے پھیپھڑوں پر برا اثر پڑتا تھا۔ علیحدہ بستر پر سونے کی وجہ سے انفرادیت کے جذبے کو فروغ ملا، اور جب ہر شخص کا اپنا کمرہ اور بستر علیحدہ ہوا تو اس کے سونے، جاگنے، غور کرنے، سوچنے اور خواب دیکھنے کے انداز بدل گئے۔ بچوں میں یہ تبدیلی آئی کہ جب وہ ماں باپ سے علیحدہ سونے لگے تو انہوں نے گڑیوں کو بطور ساتھی اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا۔ بورژوا گھروں میں خاندان کے ہر فرد کے لیے علیحدہ کمرہ مخصوص ہو گیا، جس کو اس نے اپنے ذوق کے تحت سجانا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ کمرے انفرادی شخصیت کے اظہار کی علامت بن گئے۔ صفائی کے اس نئے احساس نے جہاں جسم کی صفائی پر زور دیا، وہاں اب کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا رواج عام ہوا۔ چہرے اور دانتوں کی روزانہ صفائی بھی ہونے لگی، لیکن سر کی صفائی پر ابھی بھی توجہ نہیں جاتی تھی۔ اس صدی کے آخر میں غسل کے لیے ٹب کا رواج عام ہوا، اور پھر اس کے بعد شاور آیا۔ اب تک نہانے کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس سے جسم کمزور ہوتا ہے، اگر جسم پر میل ہو تو اس سے جلد نرم رہتی ہے، مگر صفائی کے نئے تصور کے بعد نہانا جسم کی صفائی کے لیے ضروری ہو گیا۔ اسی طرح لباس میں تبدیلی آئی، گھر میں پہننے اور باہر کے لباس علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ سوتے وقت اب گاؤن استعمال ہونے لگا۔ اس لباس میں نہ تو کوئی باہر جاتا تھا اور نہ ہی کسی سے ملاقات کرتا۔ جب باہر جانا ہوتا تو اس کے لیے تیاری کی جاتی۔ خوشبو، میک اپ اور بالوں کی آرائش پر خاص طور سے عورتیں توجہ دیتی تھیں۔ مرد چونکہ کام کرتے تھے، اس لیے ان کے لباس بے ڈھنگے ہوتے تھے۔ 19ویں صدی کا مرد اپنے جسم پر زیادہ فخر نہیں کرتا تھا، وہ صرف اپنے بالوں کا خیال رکھتا تھا اور اپنی انفرادیت کو بالوں کے سٹائل، مونچھوں، داڑھیوں اور گل مونچھوں سے ظاہر کرتا تھا۔
ایک تبدیلی جو اور آئی وہ یہ تھی کہ اب اتوار کے روز جو چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا، اس دن بورجوا طبقے کے ساتھ ساتھ ورکنگ کلاس کے لوگ بھی صاف ستھرا لباس پہن کر چہل قدمی کرنے لگے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ چھٹی کا دن ان کا اپنا ہے اور وہ فرصت کے اوقات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح سیر و تفریح کر سکتے ہیں جیسے کہ عمرہ اور بورجوا طبقوں کے لوگ۔ آگے چل کر لوگوں میں سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر جانے کا شوق ہو گیا اور وہ پہاڑوں، ساحل سمندر، جنگلوں اور باغات میں پکنک کے لیے جانے لگے۔ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے دوسرے ملکوں کی سیاحت کرنا شروع کر دی۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آتے تو اپنے ساتھ نہ صرف ان کی یادیں واپس لاتے بلکہ ان ملکوں سے وہاں کی نایاب اشیاء اور یادگار چیزوں کو بھی لاتے۔ مذہبی اثرات اب تک معاشرے میں گہرے تھے۔ اس عہد کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سماجی اور معاشی مسائل کیا تھے۔ لوگ اکثر خاندانی معاملات کے سلسلے میں زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک ہر فرد کے لیے خاندان کا اتحاد اور اس کی مضبوطی بڑی اہم تھی۔ اگر باپ یا بھائی بری عادتوں میں پڑ جاتا تو خاندان والے دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائے اور نیک ہو جائے، کیونکہ ان کے اس عمل سے خاندان کی بدنامی ہوتی تھی اور ان کے برے کاموں کی وجہ سے خاندان کے ہر فرد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک شخص کی بدعمالیوں سے پورا خاندان متاثر ہوتا۔ دعاؤں میں خاص طور سے تجارت یا کاروبار میں منافع کے بارے میں کہا جاتا۔ ملازمت کے حصول اور اس میں ترقی کے لیے روایتی دعاؤں میں بیماریوں سے صحت یابی، سفر سے بخیر واپس آنا اور مرنے والوں کے لیے مغفرت کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ 1860 عیسوی کی دہائی میں سرمایہ داری نظام کے تحت مذہبی خیالات بھی بدلنا شروع ہوئے۔ اب دعاؤں میں بھی سنجیدگی آ گئی اور ان میں جذباتیت کم ہو گئی۔ اس سے پہلے ثواب کی خاطر جو جسم کو اذیتیں دی جاتی تھیں وہ بند ہو گئیں، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں صحت مند جسم پیداوار کے لیے انتہائی اہم ہو گیا۔ 19ویں صدی میں لڑکیوں میں گڑیاں مقبول ہوئیں، اگرچہ اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں گڑیوں کا رواج ضرور تھا، مگر اب یہ تجارتی طور پر بازاروں میں آ گئیں۔ ابتدا میں یہ گڑیاں بڑی سائز کی ہوا کرتی تھیں اور ان کے کپڑے بھی ہوا کرتے تھے جو اس وقت لڑکیوں اور عورتوں میں بطور فیشن مقبول ہوتے تھے۔ ان گڑیوں کی ساخت سے اس عہد میں خوبصورتی کے معیار کو بھی جانچا جا سکتا ہے۔ گڑیوں نے لڑکیوں کی شناخت کو مضبوط کرنے میں اہم حصہ لیا ہے۔ اس سے ان کی تربیت ہوئی کہ انہیں گھریلو کام کاج میں دلچسپی لینی چاہیے، اور پھر یہ کہ بحیثیت عورت کے ان کا مقام گھر ہے۔ 1824 عیسوی میں بولنے والی گڑیوں کا رواج عام ہوا اور 1826 میں چلنے والی گڑیاں بازار میں ملنے لگیں۔ 1855 میں گڑیوں کی شکل بدل گئی اور وہ بچوں کی شکل میں بننے لگیں۔ 1909 عیسوی میں لڑکے کی شکل کا گڑا بھی بن گیا۔ اس کے بعد جانوروں کی شکلوں میں گڑیاں آنے لگیں، جن کی وجہ سے بچوں میں جانوروں سے محبت اور تعلق پیدا ہوا۔ 19ویں صدی میں لوگوں کے خیالات جانوروں کے بارے میں بھی بدلنا شروع ہوئے اور یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس نے انسان اور جانوروں میں قریبی تعلقات پیدا کر دیے۔ خصوصیت سے کتا انسان کا مستقبل ساتھی بن گیا، اور پھر عورت اور کتے بلیوں میں ایک خاص تعلق پیدا ہوا اور وہ اس سے محبت، ایگانگت اور خلوص کا اظہار کرنے لگی۔ اس طرح سے بوڑھے لوگوں کے لیے کتا ایک ساتھی بن گیا جو وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جانوروں سے قریبی تعلق کی وجہ سے بچوں میں بھی نازک جذبات پیدا ہوئے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے حکومت کے رویے میں بھی تبدیلی آئی۔ اب تک جانوروں کو رہائشی علاقوں میں سب کے سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا، مگر اب اس خیال سے کہ لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہوں، مذبح خانے شہر سے دور منتقل کر دیے گئے تاکہ لوگ جانوروں کو ذبح ہوتے نہ دیکھ سکیں۔ 1850 عیسوی میں فرانس میں قانون کے ذریعے جانوروں کو مارنا جرم قرار دے دیا گیا۔ جانوروں، پرندوں اور کیڑوں سے انسان کی دلچسپی اس قدر بڑھی کہ وہ نہ صرف ان کو گھروں میں رکھنا شروع کر دیا بلکہ ان کی عادات و اطوار پر تحقیق بھی ہونے لگی۔ ان کے علاج کے لیے ہسپتال بن گئی۔ پالتو جانوروں کو خاندان کے اہم ممبران میں شمار کیا جانے لگا اور یادگار کے طور پر ان کے البم بنوائے جانے لگے۔ اچھی نسل کے کتوں اور گھوڑوں کے شجرے رکھے جاتے تھے۔ جب پالتو جانور مرتے تھے تو انہیں علیحدہ قبرستان میں دفن کر دیا جاتا۔ 20ویں صدی تک صورتحال اس طرح سے بدلی کہ اب جانوروں کے بجائے
انسان ان کا محتاج ہو گیا۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں کتابیں بہت مہنگی تھیں، اس لیے کتب فروشوں کی دکانیں بھی زیادہ نہیں تھیں۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ جگہ جگہ ادھار دینے والی لائبریریز قائم ہوئیں، جن سے متوسط طبقے میں مطالعے کا شوق پیدا ہوا۔ جو لوگ چھوٹے شہروں اور قصبوں میں رہتے تھے وہ ڈاک کے ذریعے لائبریری سے کتابیں منگوا لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک 3 قسم کی لائبریریز قائم ہو چکی تھیں: علاقے کی چرچ کی، اسکول کی اور پھر پبلک لائبریری۔ چرچ کی لائبریری میں مذہبی کتابیں ہوا کرتی تھیں، اسکول کے کتب خانے میں نصاب سے متعلق، جبکہ پبلک لائبریری میں پسندیدہ اور مقبول ادب ہوا کرتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم تک کسانوں میں یہ دستور تھا کہ وہ شام کو مل کر بیٹھتے تھے، ان میں سے کوئی ایک کتاب زور زور سے پڑھتا تھا، اس کے بعد اس پر سب مل کر بات چیت کرتے تھے۔ فیکٹریز میں بھی وقفے کے دوران زور سے کوئی کتاب پڑھی جاتی، مگر اس کے علاوہ زور سے پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس دور کی اہم خصوصیت بچوں کا ادب ہے۔ خاص طور سے بورژوا گھروں میں بچوں کو مطالعے کا شوق پیدا ہوا اور ان کو ایسا ادب پڑھایا جاتا تھا جو ان میں احساس برتری کو پیدا کرے اور وہ موجودہ نظام حکومت کی حمایت کرے۔ عورتوں کے لیے اس وقت تک ناول پڑھنا منع تھا، اور دلیل یہ تھی کہ اس سے ان کے جذبات بھڑکیں گے، اور عام لوگوں میں بہرحال ناول اور شاعری مقبول تھی۔ کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں تاریخی، قیمتی اور نایاب اشیاء کو جمع کرنے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ اس کی وجہ سے ان اشیاء کی دکانیں کھلنا شروع ہو گئیں جن گھروں میں قیمتی اور تاریخی اشیاء ہوتی تھیں۔ ان سے گھر والوں کے ذوق کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ایسی اشیاء جمع کرنے والا جہاں ایک طرف اپنے شوق کی تسکین کرتا تھا، وہاں وہ ان سے لوگوں کو مرعوب بھی کرتا تھا۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اگر خاندان میں ان اشیاء کا کوئی قدردان نہیں ہوتا تھا تو یہ ضائع ہو جاتی، اس لیے کچھ لوگ اپنی زندگی میں ہی یہ تاریخی اشیاء میوزیمز کو دے جاتے تھے۔ نایاب اشیاء کے ساتھ لوگوں میں اپنی پسند کی چیزیں جمع کرنے کا شوق بھی پیدا ہوا، جیسے ٹکٹ، پوسٹ کارڈز، تمغے، فوٹوز، دستاویزات اور لباس وغیرہ۔ ان چیزوں کے جمع کرنے سے لوگوں کا ذہنی رشتہ ماضی سے ہو جاتا۔ یہ اشیاء اس تبدیلی کی جانب بھی نشاندہی کرتی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ساخت اور تشکیل میں ہو رہی تھیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔